ہے کون عاشق و شیدا، ہے کون عاشق و شیدا، حضور جانتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہے کون عاشق و شیدا، حضور جانتے ہیں۔ ہے کون عاشق و شیدا، حضور جانتے ہیں۔ دلوں کا پاک ارادہ، دلوں کا پاک ارادہ، حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پاک ارادہ، دلوں کا پاک ارادہ، حضور جانتے ہیں۔ اور کون پڑھتے ہیں اور کون نہیں پڑھتے ہیں، حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کون سبحان اللہ بولتے، کون نہیں بولتے، حضور جانتے ہیں۔ کون سر پہ ٹوپی رکھے، کون نہیں رکھے ہیں، حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور کس کی بخشش ہوگی، کس کی نہیں ہوگی، حضور جانتے ہیں۔ اور کون نعت پڑھتا ہے، کون سنتا ہے، حضور جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ابھی میں پڑھتا ہوں، آپ لوگ سنتے ہیں، حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ایک شعر پڑھوں گا جس سے آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ الحمدللہ ہم سنی یہاں بھی پہچانے جائیں گے، ہم سنی یہاں بھی پہچانے جاتے ہیں تو ہم سنی وہاں بھی پہچانے جائیں سبحان گے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے۔ رات کو میں عشاء کے ٹائم پہ جب پروگرام میں جا رہا تھا، میں نے دیکھا 3-4 ٹیمپو میں بچے لوگ ہیں، سامان بندھا ہوا ہے۔ ہم نے نہیں پوچھا کہ تم کس گروپ کے ہو، ہم نے ٹوپی دیکھا تو سمجھ گیا تو یہ میرے گروپ کا ہے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ ٹوپی سے پہچان ہو جاتی ہے یہ کس گروپ کا ہے۔ اے میرے معزز سامنے کرام، تو سنو، جب ایک بچہ کپڑے کی علامت سے پہچان سکتا ہے یہ کس گروپ کا ہے، تو بتاؤ میرے نبی کیوں نہیں پہچان سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت مولانا فاروق اعظم صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ ہے۔ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ، ہر ایک غلام کا چہرہ، حضور جانتے ہیں۔ زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چہرہ، ہر ایک غلام کا چہرہ، حضور جانتے ہیں۔ بہت اچھے۔ رات میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ فرما دو، اے لوگوں اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تم لوگ میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے پیار فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ کتنا آسان راستہ اللہ نے عطا فرما دیا ہے، کتنا آسان راستہ اللہ نے عطا فرما دیا ہے۔ اے بندے، تم لوگ اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، شرط تھوڑی سی ہے، میرے محبوب کی پیروی کر لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں تم لوگوں سے پیار کروں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم سے پیار فرمائے گا، جب مصطفیٰ جان رحمت کی ہم پیروی کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے خود پیار فرمائے گا، تو انعام کیا عطا فرمائے گا۔ جب حضرات ایک پارٹی جیت لیتی ہے، کمیٹی کے لوگ اس کو میڈل دیتے ہیں، دوسرے ہارنے والے کو کب دیا کرتے ہیں؟ اے دوستو بتاؤ، جب مصطفیٰ جان رحمت کی پیروی ہم کریں گے، اللہ خوش بھی ہو جائے گا، اللہ پیار بھی فرمائے گا، انعام کیا عطا فرمائے گا، میڈل کیا عطا فرمائے گا۔ تو سنو، اللہ خود ارشاد فرماتا ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
तो मेरे महबूब की पैरवी कर लोगे, मैं तुमसे प्यार भी करूंगा और तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ भी फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्लाह गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। हज़रत मोहतरम देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में कितनी ताकत अता फरमाई है। मुस्तफ़ा जन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैरवी नहीं किया वो जहन्नम का हकदार बना, जिसने मुस्तफ़ा जन्नत की पैरवी की वो जन्नत का हकदार बना। और उसी वक्त मुस्तफ़ा जन्नत की पैरवी होगी जो नबी को सर के बाल से लेकर पैर पे नाखून तक सच्चा और अच्छा समझेगा, जो नबी की जात में कमी निकालेगा वो कभी नबी की पैरवी नहीं कर सकता। पैरवी करेगा तो कबूल नहीं होगी। जो मुस्तफ़ा जन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में कमी निकालेगा यकीनन वो जन्नत का हकदार नहीं हो सकता है। जो मुस्तफ़ा जन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में कमी तलाश नहीं करेगा, कैसे कमी तलाश कर सकता है कोई, जबकि अल्लाह ने कोई कमी रखा ही नहीं है। सुभान अल्लाह, जब अल्लाह ताला ने अपने महबूब की जात में कोई कमी नहीं रखा है तो फिर कमी तलाश करने वाला कौन है? आज मुस्तफ़ा जन्नत के इल्म की कमी तलाश कर रहा है। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। मैं कहना चाहता हूँ नबी के इल्म का पता तो बाद में लगाना, पहले हजरत अली के इल्म का अंदाजा लगाओ। जिस अली के बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। सुभान अल्लाह। आप इल्म किसी भी शहर में दाखिल होने के लिए, किसी घर में दाखिल होने के लिए दरवाजे से घुसना पड़ेगा, तो घुसने के लिए इल्म लेने के लिए भी दरवाजे से आना पड़ेगा। जब इल्म लेके जाएंगे तो फिर दरवाजे से जाना पड़ेगा। नबी से इल्म लेने के लिए 2 बार अली से मुलाकात जरूरी है। मतलब यह हुआ आया था सच्ची अकीदत के लिए, आया था सच्ची अकीदत से तो जाता है सच्ची अकीदत से तो इल्म नाफे होगा, और आया था सच्ची अकीदत के साथ वो जाता है सच्ची अकीदत के साथ तो इल्म नाफे नहीं हो सकता है। रात में कहना चाहूंगा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जिब्राइल अमीन ने इंसानी शक्ल में आकर पूछा था, ए अली बता अभी जिब्राइल कहाँ है? ए अली बता अभी जिब्राइल कहाँ है? तो हज़रत अली ने ऊपर देखा, नीचे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, तो इरशाद फरमाया, हज़रत अली फरमाते हैं न तो जिब्राइल अभी आसमान में है, न सिदरतुल मुंतहा में है, न ज़मीन में है, न कहीं भागो पहाड़ में है, न पहाड़ पर है, न समंदर में है। अरे जिब्राइल तो मेरे सामने खड़ा है, जिब्राइल तो तू ही है। सुभान अल्लाह। हज़रत मोहतरम जिस अली की निगाह मुस्तफ़ा जान रहमत की पैरवी करने से इतना देख सकती है, वो नबी जिसको अल्लाह ने कुरान दे दिया है वो कितना देख सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, पैगामे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज आप लोगों को सही समझ में आ रही है? क्योंकि अक्सर जगह हम लोग ये देखते हैं कि माइक की सेटिंग गड़बड़ हो जाती है। माइक अच्छा होता है, सेटिंग की गड़बड़ी से आवाज में गड़बड़ी हो जाती है। जी इको तो नहीं है, ठीक है, बल्कि अगर आवाज समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, इतना तो ठीक है कि माइक आवाज नहीं खींच रहा, अगर खींचता तो बहुत परेशानी हो जाती है। लेकिन तकरीर करने का ये मकसद नहीं कि आपको समझ में ना आए, तकरीर करने का मकसद के समझ में, हमें कुछ समझा रहा था। जब तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्ची और अच्छी अकीदत के साथ नहीं मानेगा, न कभी किसी का अमल पूरा हो सकता है, न अमल कबूल हो सकता है। सच्ची अकीदत वाले ये सुन्नी है। अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने हम सबको सुन्नी बनाया है। दुनिया में जितनी कौम हो सकती है, हर कौम में बेहतर कौम है तो वो मुसलमान कौम है, और मुसलमान कौम में जितनी भी जमात हो सकती है, हर जमात में बेहतर जमात है तो वो सुन्नी जमात है। सुभान अल्लाह। सुन्नी जमात की तरह कोई जमात हो ही नहीं सकती है। हज़रात मोहतरम याद रखो, ऐ सुन्नियों, हम सुन्नी सिर्फ अब कहलाने के रह गए हैं, हम सुन्नी सिर्फ कहलाने के रह गए हैं।
ہم سنی بالکل اپنے آپ کو چوپٹ کر رہے ہیں. حضرات آج کل معلوم ہوتا ناظر جمالی صاحب کہ علماء سے بڑھ کر مبارک پور الشیخہ سے پڑھنے والوں سے اچھا, جامع ازہر یونیورسٹی میں پڑھنے والوں سے اچھا یہ قوال لوگ ہیں جو دو چار قلم بھی جا کر مدرسے میں نہیں پڑھے ہیں. وہ قوال لوگ بہتر ہیں جو داڑھی منڈاتے ہیں, وہ قوال لوگ بہتر ہیں جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں. اس کے ڈھولک کے پیچھے لوگ دوڑتے ہیں, اس کے پیچھے لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں. قوال تو قوال, اب قوالہ کو ملا کے لوگ مقابلہ کراتے ہیں. عجیب و غریب ہے. پیسہ اس لیے ہو گیا تھا کہ قوالہ کو لایا جائے, پیسہ اس لیے تم نے خرچ کیا ہے کہ لوگوں کو گناہگار بنایا جائے. لوگ کہتے ہیں قوالی, کیا کہتے ہیں کہ یہ مقابلہ کی قوالی ہے, چلو ہم لوگ مقابلہ دیکھنے جائیں گے. کس کا مقابلہ ہو رہا ہے؟ ارے لیڈیز اور جینس کا مقابلہ ہو رہا ہے. ارے لیڈیز اور جینس کے مقابلہ میں کبھی بھی عورت تو جیت نہیں سکتی ہے, عورت کبھی جیت نہیں سکتی, مرد ہمیشہ ایک نمبر پہ ہی رہے گا. مگر تم ایسا مقابلہ دیکھنے جاتے ہو جہاں ہارنا طے ہے. اور سنو, ایسا مقابلہ تم دیکھنے جاتے ہو کہ رات کے 12 بجے تم فرمائش کرتے ہو ایسی قوالی کرو, ایسی قوالی کرو. کیا ہو گیا ہمارے سنیوں کو کہ جب تک کہ قوالی عرس میں نہیں ہوگی تو کیا وہاں عرس نہیں ہو سکتا ہے؟ کیا پیر صاحب نے یہی کہا تھا کہ میں مر جاؤں گا تو عرس کرنا؟ اور کیا پتا کہ پیر صاحب وہاں ہے کہ نہیں ہے. آج جتنے بھی لوگ ہیں سب کہتے ہیں کہ فلاں خانقاہ کے پیر صاحب آئے تھے, وہی بتائے تھے کہ یہاں پر پیر صاحب ہے. کیسا پیر صاحب ہے؟ کہاں کے پیر صاحب؟ بولے پیر صاحب نہیں ہے, بتا کہ پیر صاحب کا یہاں دورہ تھا اور یہاں سے ادھر سے راستہ تھا, یہاں کے لوگ بیٹھے تھے. کمال کی بات ہے, اگر بیٹھے تھے تو تم کو کیا کرنا ہوگا؟ وہی پر چادر چڑھانا ہوگا کیا؟ اگر بیٹھے تو کیا کرنا ہوگا؟ وہاں پر ہم کو قبر بنانا ہوگا کیا؟ اگر بیٹھے تو کیا وہاں تم کو جا کے فاتحہ کرنا ہوگا؟ کمال کی بات ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ بدر میں بیٹھے تھے, جنگ احد میں بیٹھے تھے, جنگ تبوک میں بھی گئے ہیں, جنگ اور سنو دوستو بزرگوں, جنگ خندق میں بھی گئے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کروڑہا جگہ میں بیٹھے ہوں گے تو کیا مصطفیٰ کے بیٹھنے سے بھی زیادہ بیٹھنا ان کا ہوگا؟ جن کے نام کا ٹھکانہ نہیں, جن کے گاؤں کا ٹھکانہ نہیں, صرف اتنا کہتے ہو کہ یہاں سے ان کا گزر تھا, یہاں سے دورہ تھا. نعوذ باللہ من ذالک. اے لوگوں, اگر کوئی کسی خانقاہ کا پیر آ کر بولتا ہے تو صرف اور صرف یہ کہنے کے لیے کہ جاہلوں کو منوانا چاہتا میں بہت بڑا پیر ہوں. جاہلوں کو صرف منوانا چاہتا کہ میں بڑا پیر ہوں, میرا مرید بڑھ جائے, میرا مرید خود بن جائے. اور بولوں گا تو حق بولوں گا. کوئی اگر گولی بھی مار دے گا تو میں حق بات بولتے ہوئے گولی کھا جاؤں گا. کیا کہنے ہیں. مدرسہ چلاتا ہوں میں, کسی کے چندہ کی فکر نہیں کرتا. اگر وہ چندہ بند کر دے گا تو سن, ایک گھر بند ہو جائے گا, رب کے کرم سے ہزاروں گھر کھل جائے گا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. بالکل, مگر حق بول کے رہوں گا. ہم سنی اس لیے ہیں کہ نماز نہ پڑھے اور چادر چلائے. ہم اصلی مذہب کے مخالف نہیں ہیں, ہم نقلی مذہب کے مخالف ہیں. بے شک. تعجب کی بات ہے, سارے پیر کا انتقال اسی جنوری سے لے کر فروری تک ہوا تھا کیا؟ ہر جگہ دیکھو, کمال کی بات ہے صاحب. اور عرس میں تو عورتوں کا ریلم ریلا, ٹھیلم ٹھیلا, بڑکا بڑکا جھمیلا, آنے کا انداز الگ ہے, ایک دم آنے جانے کا انداز الگ. اپاچی گاڑی, دو سواری, بہت بھاری, جناب نیچے پسند اوپر, یہ انداز ہے چلنے کا. کہاں جا رہے ہیں؟ قوالی میں جا رہے ہیں. کیا کرنے لئے؟ مقابلہ ہے. آپ نے مقابلہ کرا اور بدھوا ادھر اپنی سن بھر کے ساتھ جا کے لول کھا رہا ہے. ماں تو لول جا کے کیا بات ہے, تم بھی قوالی دیکھنے جاتے ہو کیا؟ نہیں نا, انشاءاللہ آج سے نہیں جائیں گے. بہت دور ہے. کہاں دور ہے؟ گوشائیں پور. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نام کا کی ہلو تمہارا؟ منیر اسلام. سبحان اللہ. آپ نے کی بنگلہ بول چھے؟ ارے سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہی ایک ڈاکے تھے ابراہیم نبی. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اردو کم سمجھا تو یک سو گیا, بنگلہ سمجھا تو کتنا دیتا ہے. وہی ایک ڈاکے تھے ابراہیم نبی, نمرود আগুনে ফেলি, আগুন হইল ফুল বাগিচা, আগুন হইল ফুল বাগিচা, পশম জ্বলে না, খোদা তোমায় ডাকতে জানি না.
سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مولانا تنزیل صاحب، مولانا جمیل صاحب، مولانا حافظ مدثر صاحب اور حافظ شقی صاحب، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کو آگ میں کیوں ڈالا گیا؟ نمرودیوں نے آگ میں کیوں ڈالا؟ 1 مہینے تک لکڑیوں کو جمع کیا اور اس کو پھر بھڑکایا، جلایا۔ جب آسمانی دنیا سے آگ کا شعلہ بات کرنے لگا تو منجنیق مشین کے ذریعے اسی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا۔ نمرودی مسکرا رہا تھا، ابراہیم جل جائے گا۔ نمرود مسکرا رہا تھا، ابراہیم جل جائے گا۔ نمرود کی بیٹی گھر کے اوپر چڑھ کر دیکھ رہی تھی، میرے معبود کو توڑنے والا، میرے خداؤں کو باطل کہنے والا ابراہیم آج جل جائے گا، اس کا قصہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت محترم یاد رکھو، اسی آگ میں جس آگ کے قریب لوگ جا نہیں سکتے تھے، کوسوں دور تک اس کی سیک میں لوگ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، اسی آگ میں گرگٹ پھونک دے رہا تھا، یہی سوچ کر کہ آگ بھڑک جائے گی، ابراہیم جل جائے گا۔ مگر میڈک جو کھدک کے چلتا ہے، میڈک جو کھدک کے چلتا ہے، رات میڈک نے یہ سوچا آگ بھڑک رہی ہے، کہیں اللہ کا خلیل آگ میں جل نہ جائے، چلو میں اپنی زبان سے لے جا کر پانی دے دوں گا، آگ بجھ جائے گی، ابراہیم بچ جائے گا۔ اپنی دشمنی دکھا رہا تھا کہ آگ بھڑک جائے، ابراہیم جل جائے، لیکن میڈک اپنی محبت دکھا رہا تھا کہ آگ بجھ جائے، ابراہیم بچ جائے۔ مگر گرگٹ کے پھونک سے آگ بھڑک نہیں سکتی تھی، گرگٹ نے اپنی دشمنی دکھا دیا، میڈک کے پانی سے آگ بجھ نہیں سکتی تھی، مگر میڈک نے اپنی محبت دکھا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت پیغام مصطفیٰ کانفرنس حضرت مولانا فاروق عالم صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک کرسی والے تو سوچتے ہیں کرسی مل گئے، وہ کائے کو بولیں گے؟ نہ سرپنچ کی کرسی ہے، نہ تو وہ تو سمیتی کی کرسی ہے، نہ ممبر کی کرسی ہے، نہ مکھیا کی کرسی ہے، تو پلاسٹک کی کرسی ہے۔ ابھی پلاسٹک کی کرسی مل تو کچھ نہیں بولے گا، باپ رے باپ۔ اور مکھیا کی کرسی ملے تو پتہ نہیں کیا کرے گا، کسی سے نہیں بولے گا۔ مکھیا جی ہے نا، ایم ایل اے صاحب، باپ رے باپ، ووٹ لینے کے لیے السلام علیکم وعلیکم السلام اتنا پہچان، اور جیتنے کے بعد پہچانتا ہی نہیں ہے۔ سلام کرو تو لگتا ہے 105 ڈگری بخار آ گیا۔ جی جی جی، اگر کوئی مولی صاحب پہنچ گیا تو سب جگہ کہ یہ رسید لینے کے، یہ چندہ لینے کے رسید لے کے آ گیا ہوگا، بخار آتا ہے۔ کمال کی بات ہے یار، تمہارے 100% کے چندہ سے کئی گنا بڑا ہے ہمارا ایک ووٹ۔ تم ووٹ لے کر آگے بڑھے، تم کو کرسی ملی، اور بعد میں تم ہمارے سلام کا جواب بھی صحیح سے نہیں دیتے ہو، یہ کیسی کرسی تم کو ملی؟ غرور والی کرسی سے ہم کو محبت نہیں ہے، ہم کو تو وہ کرسی چاہیے، وہ کرسی چاہیے، سبحان اللہ، وہ کرسی چاہیے جہاں غرور نہیں ہوتا ہے۔ ارے ہمیں تو آیت کرسی چاہیے جہاں سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے بھائی۔ تو حضرات محترم تو سنو، آگ لگ گئی تھی، گرگٹ پھونک دے رہا تھا، میڈک پانی ڈال رہا تھا۔ اسی طریقے سے سماج میں اگر کہیں آگ لگ جائے یعنی جھگڑا ہونے لگے، اگر کوئی جا کر وہاں پر کسی کا سپورٹر بن کے جھگڑا لگا دے وہ گرگٹ ہے، اور اگر کوئی جا کر دونوں کو چھوڑا دے، جھگڑا سے بچا لے، جھگڑا میں آگ، اس جھگڑا کی آگ میں پانی ڈال دے، وہ میڈک کی چال چلتا ہے۔ تو سنو، میرا بچپنا تھا، میں گٹی ڈنڈا کھیل رہا تھا، پیسہ نہیں ملتا تھا تو جھپٹی کھیلتا تھا۔ جیسے گرگٹ نظر آیا تو میرے ابا نے کہا مارو مارو۔ کس کو مارو؟ گرگٹ کو مارو۔ ہم نے کہا تھا مارنے سے کیا ہوگا؟ تو میرے ابا نے کہا تھا مارو، جمعہ کا دن ہے، حج کا ثواب ملے گا۔ بچپنا دماغ تھا، میں نے پوچھا نہیں آخر کیوں حج کا ثواب ملے گا۔ جب دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بریلی شریف گیا، وہاں سے امجد یا گھوسی آیا، پھر مبارک پورا شفیہ گیا۔ جب احادیث کی کتاب کو پڑھا تو سمجھ میں آ گیا، ارے گرگٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو نبی کے، اللہ کے نبی ہیں، اسی کے
دشمن یہ گرگٹ ہیں، اور تو نبی کے دشمن کو مارو تو ثواب ملے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ بات فطرت والی بھی ہے کہ جیسے گرگٹ کی کوئی دیکھتا ہے، چاہے بچہ ہو یا جوان ہو یا بوڑھا ہو، اس کو ایٹومیٹک غصہ آ جاتا ہے، مگر میڈک کو دیکھنے کے بعد کسی کو غصہ نہیں آتا، بلکہ رحم ہی رحم آ جاتا ہے۔ گرگٹ کو دیکھنے کے بعد موٹر سائیکل والا بھی چاہتا ہے کہ چکا چڑھا دو، وہ جانتا ہے کہ یہ نبی کا دشمن ہے، ماریں گے تو ثواب ملے گا۔ بات ہے بھائی، سبحان اللہ، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ واقعی مائک آج اگر ہم لوگوں کے مطابق ہوتا، مجمع تو ہم لوگوں کے مطابق ہے لیکن مائک ہم لوگوں کے مطابق ہوتا تو آج اتنا بولتے کہ آج 4 بج جاتا، لیکن آپ اٹھنے کا نام پہ لیے کیا ہوتا۔ بات ہے، میرے بھائی سنو، میری ماں بانو سنو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں ڈالا گیا؟ صرف اس لیے کہ سچ کا اعلان کرتے تھے۔ جی آج بھی سماج میں جو سچ بولے گا، جو سچا انصاف کرے گا، نہ جانے اس کا گھر کب لٹوا لیا جائے گا، کب اس کے بیٹے کا مرڈر کرا دیا جائے گا، صرف سچ انصاف کرنے کی وجہ سے۔ جو دغلا پنا کرتا ہے، ادھر بھی چما ادھر بھی چما، ادھر سے بھی گھوس ادھر سے بھی گھوس، بن گیا بیچ میں بوس۔ تو وہ سب کے لیے اچھا ہے جو سچ بولے۔ الحق مر ولو کان تر، حق بات پر بھی لگتا چاہے وہ موتی کی طرح کیوں نہ ہو۔ حضرات سچ بولنے والے کا گھر لٹوا دیا جاتا ہے، ڈکیتی کرا دی جاتی ہے، مگر یاد رکھو سچ پر ہی قائم رہنا، چاہے تم کو آگ میں ڈال دے، کیونکہ اللہ کے نبی کو آگ میں ڈالا ہے۔ جس دن تم کو حق بولنے کی وجہ سے کوئی آگ میں ڈال دے گا، جیل میں ڈال دے گا، یاد رکھنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ادا ہوتی ہے، حضرت بلال کی بھی سنت ادا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کس نبی کو لوگوں نے نہیں ستایا؟ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کا اعلان کیا، حق بات کا اعلان کیا تو نبیوں کو ستایا لوگوں نے، اتنا ستایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی قوم نے ان کو دوڑایا کہ چلو آج مار دیں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام دوڑ کر بھاگنے لگے، جان ہی تو ہے، جان بچانے کو بھاگنے لگے، لیکن قوم جب پیچھے آ گئی، حضرت زکریا علیہ السلام ایک پیڑ کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے۔ اے پیڑ تو مجھے پناہ دے دے، اللہ کا حکم آیا، پیڑ پھٹا، حضرت زکریا علیہ السلام اندر چلے گئے، پیڑ کے اندر چلے گئے، لیکن چادر کا ایک ٹکڑا باہر رہ گیا۔ اتنے میں لوگ آئے، دیکھتے کہ یہاں تک تو آنے کا نشان ہے لیکن یہاں کے بعد جانے کا نشان نہیں ہے، نہ ڈھال میں ہے، نہ پتے میں ہے، نہ پیڑ میں، کہیں نہیں ہے۔ گئے تو گئے کہا، اتنے میں شیطان آ گیا، ایک دم آپ نے باپ لگتا ابھی آسمان سے اتر کے آیا ہے۔ ہاں حضرات بالکل صوفی صاحب بن کے وہ آ گیا، کہتا کیا تلاش کرتے ہو؟ ارے ہم لوگوں کا کیا کہتے ہیں، زکریا کو ڈھونڈ رہا ہوں جو ہم لوگوں کے معبودوں کو باطل کرتا تھا۔ کہاں گئے؟ بھائی یہیں تک تو آیا، یہاں کے بعد پتہ نہیں کہاں چلا گیا، تاکہ پہچان تو ہاں پہچانتا ہوں، ان کا کپڑا پہچان، ہاں کپڑا کو پہچانتا ہوں، دیکھو تو یہ کپڑا ہے کیا؟ چادر کا جو ٹکڑا باہر تھا، تاکہ یہ کپڑا ہے کیا؟ ہاں یہی تو ہے، تاکہ اسی کے اندر گیا، تاکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کے اندر چلا جائے، کیونکہ پیڑ میں جگہ کہاں ہے کہ کوئی انسان اس کے اندر چلا جائے۔ تو وہ شیطان کیا کہتا ہے؟ اللہ چاہے تو کیا نہیں ہوتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ اللہ چاہے تو کیا نہیں ہوتا ہے، اور نبی کے اشارے سے کیا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ چاہے تو کیا نہیں ہوتا، نبی کا اشارہ ہو جائے تو کیا نہیں ہوتا۔ ارے تمہارا چہیتا جس کو تم تلاش کرتے ہو وہ اسی کے اندر ہے، تاکہ نہیں مانتے ہو تو ایک آری بناؤ۔ اتنے میں وہ گرگٹ وہاں اوپر گھوم رہا تھا، ایک پتا کو توڑ کے پھینکا، بالکل کچا پتا تھا، پکا ہوا پتا نہیں تھا، تاکہ دیکھو بغیر ہوا کے اور بغیر کسی چیز کے ابھی پتا کا گر جانا اس میں کوئی مصلحت ہے۔ تو شیطان نے کہا دیکھو جیسا یہ پتا یعنی آری نما پتا ہے، اسی طریقے سے تم ہتھیار بناؤ، اسی ہتھیار سے تم اس پیڑ کو کاٹو، تم جس کو تلاش کرتے اس میں مل جائے گا۔ ایسے ہی ہتھیار بنایا، آری کو بنایا۔ جب آری لوگوں نے چلانا شروع کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کے سر تک آ کر آری کی دھار پہنچی تھی۔ جب آپ کا سر تکنے لگا تو آپ آہ کرنے لگے، اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی ہے زکریا تم آہ مت کرنا، تم میری راہ میں کاٹے جا رہے ہو، اگر تم نے آہ کر دیا تو پھر صابرین سے تیرا نام کٹ جائے گا۔
حضرت زکریا علیہ السلام نے اور آہ بھی نہ کیا وہی ایک ڈاکے چھن زکریا نبی গাছের পেটেতে রহিলেন পরি দুই খণ্ড করল নবীকে দুই খণ্ড করল নবীকে ওহু করলেন না খোদা তোমায় ডাকতে জানি না किस नबी को जालिमों ने सताया नहीं आओ दोस्तों बुजुर्गों अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की पैरवी में क्या ताकत रखा है حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی تو اللہ نے وہ طاقت عطا فرما دی اللہ نے اتنا پیار فرمایا کہ مردہ کو ٹھوکر لگا دی تو زندہ ہو گیا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں غوث اعظم کو اتنی طاقت عطا فرمائی کہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو کنارہ لگا دیا جو مرغہ کھا گئے تھے اس کی ہڈیاں جمع تھی جب اس کو قوم بِإِذْنِ اللَّهِ کہا تو مرغہ پھر اسی طرح زندہ ہو گیا ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت اپنے محبوب کے صدقے میں عطا فرمایا کہ آپ کی مال والی کشتی جب ڈوبنے کی خبر ملی ہے تو آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ پھر کچھ دن کے بعد خبر ملی آپ کی کشتی کنارے لگ گئی ہے تو آپ نے فرمایا الحمدللہ لوگوں نے کہا حضور سمجھ میں بات نہیں آتی ہے جب کشتی ڈوبنے کی خبر ملی تو آپ نے کہا الحمدللہ جب کشتی کے کنارے لگنے کی خبر ملی تو آپ نے کہا الحمدللہ معذرت سمجھ میں نہیں آتا ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں جب مجھے کشتی کے ڈوبنے کی خبر ملی اس میں میرا مال تھا مال والی کشتی کے ڈوبنے کی خبر ملی تو میں نے الحمدللہ اس لیے پڑھا کہ میں اپنے دل کو جھانک کر دیکھا کہیں مال کے ہلاک ہونے کا غم تو میرے دل میں نہیں ہے میں نے جب دل کا مطالعہ کیا تو میرے دل کو مال کا غم نہیں تھا اس لیے میں نے کہا الحمدللہ سبحان اللہ میں نے اپنے دل کو دیکھا وہ مال کے غم میں نہیں ہے وہ تو اللہ کے ذکر میں ڈوبا ہوا ہے میرا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوہ میں ڈوبا ہوا ہے اس لیے میں نے کہا سبحان اللہ حضرات محترم ضرور کیا معاملہ ہے کہ جب کشتی کنارے لگ گئی آپ کو خبر نہیں تو آپ نے الحمدللہ کہا تو فرماتے اس وقت بھی میں نے اپنے دل کو جھانک کر دیکھا کہیں میرے دل کو مال کے ملنے کی خوشی تو نہیں ہے کہیں مال کی وجہ سے اللہ سے دور نہ ہو جائے تو اس لیے میں نے کہا الحمدللہ کہ میرا دل مال کی محبت میں ڈوبا ہوا نہیں تھا بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا اس لیے میں نے کہا الحمدللہ رات ہی تو وجہ ہے بیماری نے ایک دن مال سے کہا تھا دولت سے کہا تھا اے دولت تو بہت خوش نصیب ہے میں بہت بد نصیب ہوں اے دولت تو خوش نصیب اس لیے ہے کہ تجھے سب پانے کی کوشش کرتے ہیں ہر چھوٹے بڑے کو چاہیے ہر امیر و غریب کو دولت چاہیے یہاں تک کہ پگلا کو بھی چاہیے جو پگلا کہ ماں باپ کو پہچانتا نہیں ہے مگر ٹکا مل جائے تو وہ ٹکا پہچانتا اور ہنسنے لگتا ہے ٹکا وہ بھی پگلا ٹکا لے کے ادھر سے ادھر کرنے لگتا ہے اے تو خوش نصیب ہے تجھے سب پانے کی کوشش کرتے ہیں تجھے پانے کے لیے لوگ دلی بمبئی گجرات کا سفر کرتے ہیں تجھے پانے کے لیے لوگ سعودی عربیہ کا سفر کرتے ہیں ایران کا سفر کرتے ہیں لیکن اے دولت میں بہت بد نصیب ہوں لوگ مجھ سے دور بھاگا کرتے ہیں دولت نے کہا تھا بیماری سن میں بد نصیب ہوں تم خوش نصیب ہو دولت کہنے لگی جب لوگ مجھ کو پاتے ہیں تو اللہ کو بھول جاتے ہیں جب لوگ مجھ کو پاتے ہیں تو اللہ کو بھول جاتے ہیں اے بیماری تو خوش نصیب ہے کہ لوگ جب تجھ کو پاتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں جب تو کسی کے قریب جاتی ہے بھولا ہوا انسان کو اللہ یاد آ جاتا ہے گھاؤ کا درد ہونے لگا وہ اللہ اللہ بولتا ہے پیٹ درد سے چلاتا گھر والا سو رہا ہے مگر وہ درد کے مارے اللہ اللہ کرتا ہے ساری دنیا کو نیند آ گئی ان کا دیوانہ بیدار ہے فیصلہ آپ ہی کیجئے کون جنت کا حقدار آپ ہی کیجئے کیا بات ہے کیا بات ہے جنت کا حقدار ہے
माशाअल्लाह। इसको समझिए, इसको जान लीजिए मेरा समधी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और देखता हूँ कि आज के जलसे में मेरा कितना समधी है। सबको पहचानूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना, कोई परेशानी तो नहीं आप लोगों को हो रही है ना। सुनिएगा दोस्तों, बुजुर्गों, मैं कुछ मौजू लिया था, उस मौजू पर भी मैं गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह रहमान। मेरी माँ और बहनों समाअत करना, आज हम इंसान को दौलत तो चाहिए, अल्लाह की दौलत तो चाहिए, मगर अल्लाह की इबादत नहीं चाहिए। दिल्ली में, बम्बई में जाकर हम काम करेंगे 5 मंजिला के ऊपर, 22 मंजिला के ऊपर, 21 मंजिला के ऊपर, 50 मंजिला के ऊपर काम करेंगे। अड्डा में जाके 32 का लोहा टेढ़ा कर देंगे, उसका घुटना तोड़ देंगे, कभी उसका एल बनाएंगे, कभी त्रिभुजा बनाएंगे, कभी 4 भुजा बनाएंगे। हम तो 32 का लोहा टेढ़ा करके उसको एल बना देते हैं, उसका घुटना तो तोड़ देते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जिस घुटना को तोड़ने की ताकत हमें अता फरमाई, यानी खुद ब खुद घुमाने की ताकत अल्लाह ने अता फरमाई है, इस घुटना का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम तो इसका इस्तेमाल लोहा के टेढ़ा करने में करते हैं। ऐ लोगों सुनो, तुम जब लोहा को यल बना देते हो तो वो बिल्डिंग बनाने में काम देता है। तुम जब अपने घुटना को रुकू में लेकर जाओगे तो जन्नत में जाने का काम देता है। जन्नत में माता अपना बनाते हैं नमाजी। वाह वाह, क्या बात है। बहुत परेशानी होती है, बहुत भारी हो रही है की आवाज, बोलने में बहुत परेशानी होती है। जन्नत में माता अपना बनाते हैं नमाजी, जन्नत में माता अपना बनाते हैं नमाजी, मस्जिद में बड़े शौक से जाते हैं नमाजी, मस्जिद में बड़े शौक से जाते हैं नमाजी। महबूब भी खुश होता है, महबूब भी राजी, महबूब भी खुश होता है, महबूब भी राजी, सजदे के लिए सर जो झुकाते हैं नमाजी, सजदे। नारे रिसालत, पैगामी मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। आवाज काट के रखें ऑपरेटर साहब, आवाज ठीक से खोलिए। जन्नत में माता अपना बनाते हैं नमाजी, सब मिलके पढ़े। जन्नत में माता अपना बनाते हैं नमाजी, मस्जिद में बड़े शौक से जाते हैं नमाजी। रात मैंने कहा था, जिसको वोट दिया वो हमको नहीं पहचानता है, लेकिन न हमने जन्नत देखा है, न जन्नत के दारोगा को देखा है। रिजवान जन्नत को हमने देखा नहीं है, जन्नत के दारोगा का नाम रिजवान है, हमने उनको देखा नहीं है। मगर एक नमाजी को जब जन्नत का परवाना मिलेगा तो जन्नत का रिजवान क्या बोलेगा? हट जा, कहता है ये दरवाजा पे दारोगे जन्नत, कहता है ये दरवाजा पे दारोगे जन्नत, हट जाओ के फिरदौस में आते हैं नमाजी, आते हैं नमाजी, नमाजी। अरे माशाअल्लाह, ये तो सुभान अल्लाह संदमार लगेगा। अरे माशाअल्लाह, आज ऐसे लगते हैं कि माशाअल्लाह डबल हो गए। बहुत अच्छा, अल्लाह ताला जज़ा अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ मेरी माँ बनो, सुनो मेरी बात। शादी ब्याह में तुमने अपनी बेटियों को ऐसा कपड़ा दे दिया जिस कपड़ा के बारे में लोगों ने पूछा कहाँ लिया, कहाँ लिया। तुम्हारी बेटियां कपड़ा पाकर शादी ब्याह में घूमे और फोटो इधर से उधर देना शुरू कर दिया। तुमने कभी अपनी बेटी को यह समझाया, ए बेटी जब तू मर जाएगा ये कपड़ा तेरे साथ नहीं जाएगा, आओ नमाज पढ़ो, नमाज तेरे साथ जाएगी। सुभान अल्लाह। कभी तुमने बेटी को समझाया, कभी तुमने बेटी को यह कहा, ऐ बेटी सुनो,
ब्याह शादी में जो इतना गीत गाती हो ना, ये गीत तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, बल्कि इस गीत का वबाल तुमको मिलेगा। बल्कि आओ नात पढ़ते हैं, नात सुनते हैं, ये नाते नबी तुम्हारे साथ जाएगी। कभी तुमने बेटी को समझाया? आज लोग कहते हैं अरे आलिमों की तकरीर में असर नहीं। मैं कहता हूँ यार, आलिम क्या क्या समझाएगा? तुम जब अपनी बेटी को नहीं समझा सकते हो, तब तुम अपने बेटा को नहीं समझा सकते हो, आलिम सबके बेटा को कैसे समझाएगा? तुम्हारा बेटा जब मुर्गा कटिंग बना के आया, क्या बात है। हाँ मुर्गा कटिंग, इधर भी साफ, इधर भी साफ, यहाँ रखा है, लगता अंदर का पूरा गैस इधर से निकल रहा है उसका, और एक लकीर ऐसे, एक लकीर ऐसे, लगता है ये दिल्ली जाने वाली लाइन है, ये तो शायद कि वो आसाम जाने वाली लाइन है। इस तरह से सर बना, माथा बना के आया। तो आपने अपने बेटा को क्यों नहीं रोका? पैसा तो आपका था, आपने अपने बेटा को क्यों नहीं रोका? हज़रात, अजीब व गरीब बात है, आप अपने बेटे की इस्लाह नहीं कर सकते हैं और आलिमों पर तंज करते, आलिमों की बातों में असर नहीं होता है। बहुत अफसोस की बात है, आपका बेटा आपके सामने घूम रहा है, आपकी बेटी आपके सामने बेपर्दा घूम रही है। क्या बाप की नजर नहीं थी कि बेटी की इस्लाह कर देता? क्या बेटी को पकड़ कर नहीं बिठा सकते थे? मरना तुमको भी होगा, मगर मरो तो फातिमा ज़हरा की कनीज बन के मरो, मरो तो फातिमा ज़हरा की बांदी बन के मरो। वो फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा जिनके सर के बाल को दुनिया ने देखा नहीं। जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसाइयों के साथ मुबाहला के लिए जा रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आगे हैं, फातिमा ज़हरा पीछे पीछे हैं, और फातिमा ज़हरा का कदम जहां से उठता है वहीं पर हजरत अली का कदम गिरता है। फिर हसन है, फिर हुसैन है, या तो हजरत में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे हैं, फिर हसन है, फिर हुसैन है, फिर फातिमा ज़हरा है, फिर हजरत अली है। जहां जहां फातिमा का कदम पड़ता है वहीं वहीं अली का कदम पड़ता है। हजरत अली से पूछो, ए अली, आपने फातिमा के कदम से कदम क्यों मिलाया? तो हजरत अली का जवाब सुनो तो फरमाते हैं, जिस फातिमा के सर के बाल को आसमान ने नहीं देखा है, जिस फातिमा के पैर को दुनिया ने नहीं देखा है, तो उस फातिमा के निशान को दुनिया कैसे देखेगी? मैं उसके कदम में कदम रख देता हूँ ताकि उसके कदम का निशान भी बाकी न रहे, ताकि फातिमा के कदम के निशान पे किसी की नजर न लगे। ये है उनका आलम। सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, अगर गुनाह हो गया तौबा करो। शैतान का काम है गुनाहों की तरफ ले जाना, और अल्लाह का फरमान है आओ ना तुम तौबा करो। अगर तुम्हारा गुनाह समंदर के छाप के बराबर भी होगा तब भी मैं तुझे माफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। इसलिए अल्लाह इरशाद फरमाता है, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह। है मेरी मार बोलो, बहुत अफसोस की बात है। आज से तुम वादा करके उठो अपने आप से कि मैं कव्वाली सुनने के लिए नहीं जाऊंगी। ये वादा करो कि कव्वाली सुनने के लिए नहीं जाना है। अब उर्स में भी तुमको नहीं जाना है। जी जी जी। असली उर्स में जाने की इजाजत देंगे तो नकली उर्स में भी सब चले जाएंगे। बिल्कुल। और हमारे इलाके में एक दो जगह के अलावा सारा नकली मजार बन गया। अरे अगर किसी को मेरी बात से तकलीफ हो रही है तो आपके पास दलील है, आपके पास दलील है। एक दलील क्या? अगर किसी पीर ने, किसी खानका के पीर ने बता दिया है, क्योंकि मुरीद तो मानेगा ही नहीं। बिल्कुल। बाप रे, मुरीद तो अल्लाह, पीर साहब को पता नहीं क्या मानता है। पीर एक तरफ, हजारों आलिम एक तरफ, हजारों आलिम चिल्ला के मर जाएंगे, मगर पीर तो कह दिया मुरीद उसी को मानेगा। पता चला कि पीर ने कहा था मजार बनाओ, पीर ने कभी ये नहीं कहा था कि 5 वक्त नमाज पढ़ो। बिल्कुल सही बात। नमाज पढ़ने को पीर से आपने नहीं कहा। मैं पीर का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं पीर का मानने वाला हूँ, लेकिन उस पीर का तो मुखालिफ हूँ जो सिर्फ मजार बताने का काम करते हैं और है कहीं नहीं। अगर सुनो, अगर कोई पीर बता दे यहाँ पर है तो कहना हजरत आपकी निगाह से हम नहीं पिएंगे, हम तो अपनी निगाह से पिएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो, इसी में एक बात बता देता हूँ। एक हाफिजा लड़की की शादी एक जाहिल लड़का से हो गई। जब मुलाकात हुई तो लड़की ने शर्त रख दी, जब तक तू हाफिज ना बनेगा मेरा हाथ नहीं पकड़ सकता। जा तू चला जा, हाफिज बन के आ, मैं हाफिजा हूँ, तू भी हाफिज बन के आ। अब वो चला गया, फजर का वक्त था, गौसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मस्जिद में चला गया।
نماز فجر ادا کی اور غوث اعظم سے ملاقات کی. حضور ایسا ایسا معاملہ ہے, میری بیوی حافظہ ہے اور اس نے مجھے گھر سے نکال دیا اس بنا پر جا کر جب تک حافظ نہ بنے گا پھر مت تب تک مت آنا. حضور دعا کر دیجئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ملاقات فجر کی نماز سے پہلے تھی تو غوث اعظم نے فرمایا تھا چل آج تو میرے پیچھے نماز فجر ادا کر لے. سبحان اللہ. محبت سے بولو, سبحان اللہ. پیچھے والا بھی بولو اور ادھر والا بھی. اس شخص کو کہا چل تو میرے پیچھے نماز فجر پڑھ لے. نماز فجر پڑھ لی, پھر ملاقات کیا تو کہا حضور میں حافظ قرآن بن گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. گئے اور چلے آئے. بیوی نے کیا کہا تھا جب تک تو حافظ نہیں بنے گا بتانا. سوچا تھا 3 سال کے بعد ہی آئے گا نا, کم سے کم 3 سال میں حافظ بنے گا, لیکن گیا اور آ گیا. سبحان اللہ. رات کو گیا فجر بعد آ گیا. بیوی گھبرا گئی. ارے میں نے کیا کہا تھا, میں نے کہا تھا کہ حافظ بنو گے تب آنا, بغیر حافظ بن کے مت آنا. پھر تم آ گئے. شوہر نے مسکرا کر جواب دیا میں حافظ بن کے آ گیا. میں حافظ بن کے آ گیا. ارے وہ کیسے, ذرا قرآن سناؤ. تو جب سنایا تعجب میں پڑ گئی. شروع کیا تو شروع ہو گیا, باقی یہ کیسے ہو گیا. تو لبنا نے جواب دیا تو نے پی کتابوں سے میں نے پی نگاہوں سے. تو نے پی کتابوں سے میں نے پی نگاہوں سے. فرق ہے بہت ساقی تیرے میرے پینے میں. فرق ہے بہت ساقی تیرے میرے پینے میں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. نگاہ غوث پڑ گئی, حافظ قرآن بن گیا. نگاہ غوث پڑ جائے گی تو جہنمی جنتی بن جائے گا. بے شک بے شک. اگر تمہارا پیر بولے کہ یہاں پر ہے بتانا حضور, آپ نشان لگا دیجئے. ماتھا کہاں ہے, سر کہاں ہے. ہم آپ کی نگاہوں سے ماننے والے تو نہیں ہیں, ہم بھی دیکھ کر ماننے والے ہیں. سبحان اللہ. کہا حضور نشان لگا دیجئے. وہ نشان لگا دے گا. آپ خدالی سے کھود کر دیکھ لینا, اگر اللہ کا ولی ہوگا تو جسم بھی ہوگا, کفن کا کپڑا بھی موجود ہوگا. سبحان اللہ سبحان. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا دیوانہ مرتا تو ہے مگر مر کے مٹی میں ملتا نہیں, مگر قبر میں زندہ رہتا ہے. کفن کا کپڑا بھی موجود ہوتا ہے. اسے تو کسی نے کہا ہے زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا. زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا. محمد کے دیوانوں کا کفن میلا نہیں ہوتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پیغام مصطفیٰ کانفرنس, حضرت علامہ مولانا فاروق بلام پوری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. واہ واہ. بات سمجھ میں آئی. اگر بن گیا ہے تو آپ توڑ کے دیکھو, نام نہیں تب بھی کام بن جائے گا. سبحان اللہ. اگر نام نہ ملے گا تب بھی کام بن جائے گا. کہ ہم کسی کی نظروں سے نہیں, ہم اپنی نظروں سے مانیں گے. اگر ہوگا اللہ کا بندہ تو یقیناً جسم بھی موجود ہوگا, کفن کا کپڑا بھی موجود ہوگا. پھر چادر چڑھاؤ مانو تو کام بھی اچھا ہو جائے گا, آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا. بے شک. سبحان اللہ. محبت سے بولو. ہاں ہاں. اچھا شادی ہوتی تھی پہلے تو بینڈ پارٹی کے ساتھ نا, آج کل بینڈ پارٹی اٹھ گئی نا. بینڈ پارٹی ہوتی تھی, پالکی ہوتی تھی, شاندار بارات ہوتی تھی, ناچنے والے ناچتے تھے, دیکھنے والے دیکھتے تھے. آج کل اب بینڈ پارٹی اٹھ گئی نا. جب بینڈ پارٹی تھی تو ناچنے والا کون تھا, کون تھا ناچنے والا معلوم ہے کون تھا؟ نچنیا تھا.
اس کے ساتھ ناچنے والا تھا اور ناچنے والی تھی اور سب نقلی ہے نا. جی جی لیکن اب کون ناچ رہا ہے؟ کل بینڈ پارٹی کے ساتھ غیر ناچ رہا تھا، آج ڈی جے لے کے جاتے تیرا بیٹا ناچ رہا ہے. بالکل صحیح بات. کسی نے کہا آج کل تو اچھا ہو گیا نا، بینڈ پارٹی ہو گئی، ڈی جے آ رہا ہے، کم سے کم بینڈ پارٹی سے ڈی جے تو اچھا ہے نا. ہم نے کہا کیسے اچھا ہو گیا؟ کل غیر ناچتا تھا، اب تو آپ کا بیٹا ناچ رہا ہے. بتاؤ دوستو، آپ کا بیٹا ناچ رہا ہے اور ناچنے والی کٹنگ بھی بنا کے نا مرغا کٹنگ بنا ہے، اب مرغا ہی لا رہا ہے. تعجب کی بات ہے. آپ کا بیٹا ناچے روکے گا کون؟ عالم تو تقریر ہی کرے گا نا، روکیں گے آپ. آپ کا بیٹا جب آپ کی بات نہیں مانتا تو کیا کہتے ہو؟ آج آؤ تو کھانا کھانے نہیں دیں گے، آؤ تو آج ڈنڈا سے ماروں گا. آپ نے اپنے بیٹا کو کبھی نہیں کہا تھا آج تم ناچے کیوں، تم آؤ تمہاری کھیلتے رہے گی. کم سے کم آپ اپنے بیٹا کے دلوں کے ہوتے ہیں. خدا را ہم سب کو اپنے محبوب کی سنت پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. یا اللہ اپنے محبوب کی سنت پر ہم سب کو چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. رات غضب کی بات ہے، ڈی جے کے بغیر شادی نہیں ہوگی کیا؟ فالتو ڈی جے والے کتنا ٹکا دیتے ہیں، 8,000 9,000 ٹکا اس کو فالتو دیتے ہیں. ایک گاڑی کا بھی کرایہ الگ سے دیتے ہیں، کھانے پینے کا خرچہ الگ سے دیتے ہیں. کام کچھ نہیں، ہارڈ والوں کا ہارڈ اٹھ جاتا ہے بلکہ کمزور ہارڈ والا انتقال کر جاتا ہے. بیماروں کو بیمار بنا دیتے ہیں اور اپنے سماج کے مسلمان بچوں کو نچنیاں بنا دیتے ہیں. آپ کا بچہ کمل بچ کر رہا ہے، آئے افسوس کی بات ہے. اور سن میری مہربانوں، جب سرہاندان تمہارے بھائی کا تیار ہو تو کھول کے تم دیکھنا اور دو چیز نکال دینا، ایک لپسٹک کو نکال دینا اور ایک التا کو نکال دینا. بالکل بے شک. التا تمہاری بھابھی کو جب لگ جائے گا وہ آئے گی تمہارے گھر میں نقصان ہو سکتا ہے، چونکہ تمہاری بھابھی جب تک التا پہن کے رہے گی تب تک تیرے گھر میں ناپاکی رہے گی. نہ رحمت کا فرشتہ آئے گا نہ برکت کا فرشتہ آئے گا. پھر کوئی گائے مر جائے تو کیا کہے گی تمہاری ماں؟ جب سے یہ بہو آئی ہے تب سے خالی نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے. جب سے یہ بہو آئی ہے تب سے گھٹنا ہی گھٹنا ہو رہا ہے. تو سنو گھٹنا کیوں ہو رہا ہے؟ چونکہ تیری بہو جب سے آئی ہے تب سے وہ ناپاک ہے، اور ناپاک بننے کا کارن تو تمہاری وجہ سے ہے کہ سرہاندان میں التا تھا تو التا پہنا دیا تھا، اس لیے تیرے گھر میں ناپاکی بھر گئی تو تمہارے گھر میں یہ گھٹنا بھی ہو رہا ہے. مگر سنو، کسی کے وجہ سے کوئی گائے نہیں مرتی ہے کہ گائے مری تو اپنے حساب سے مری ہے، اس کی زندگی اتنی تھی اتنے میں مر گئی ہے. اپنی بہو پر الزام مت لگانا، کسی پر الزام مت لگانا. تم بھی جس دن مر جاؤ گے تو کس پر الزام لگاؤ گے؟ تم جس دن مر جاؤ گے کس پر الزام لگاؤ گے؟ آج تو اپنی بہو پر الزام لگا دیا، تم مر جاؤ گے تو کس پر الزام لگاؤ گے؟ الزام کسی پر مت لگاؤ. جب تک حیات ہے تو رہیں گے، جب موت آئے گی تم مر جائیں گے. سنو میری ماں بہنوں میرے بھائیوں، دو چیز آپ نکال دینا، التا اور کیا لپسٹک نکال دینا. اللہ نے حسن و جمال دیا ہے لیکن تب بھی آپ کی جوان بیٹی اتنا اچھا کپڑا پہن کے آتی ہے، سر کا بال کھول کے آتی ہے، لپسٹک ایسا لگاتی ہے تاکہ ابھی تازہ خون کا برتن چاٹ کے آئی ہے. ابھی تازہ خون کا برتن چاٹ کے آ رہی ہے. توبہ استغفر اللہ. اس کو کون روکے گا؟ ماں نہیں روکے گی، باپ نہیں روکے گا تو کون روکے گا؟ ماں باپ چھوڑ دیتے ہیں تو بیٹی تو ایسا کرے گی ہی. اے پروردگار عالم، ہماری آپ کی، اے رحم العالمین، ہم سب کی بیٹیوں کو مصطفیٰ در رحمت کی سنت پر اور فاطمہ الزہرا کی سنت پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. اس لیے ضرورت ہے اپنی بچیوں کو حافظہ بناؤ، اپنی بچوں کو عالمہ بناؤ. آپ کی بیٹی جب عالمہ بن جائے گی پھر بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ وہ خود بتائے گی کیا پہننا چاہیے کیا نہیں پہننا چاہیے، کیا لگانا چاہیے کیا نہیں لگانا چاہیے. جھوم کے دودھ پاک پر رب صلی اللہ رسول اللہ رب صلی رسول اللہ مرحبا مرحبا رسول اللہ مرحبا مرحبا رسول اللہ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوبہ فرما دو اے لوگوں اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو میری پیروی کرو. یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے پیار فرمائے گا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سنت یہ بھی ہے،
خود بھوکے ہیں مگر فقیر کو واپس ہونے نہیں دیا ہے. سبحان اللہ. 3 دن کے بھوکے ہیں, ایک روٹی 3 دن کے بعد بنی ہے. ایک فقیر آگے آواز دیا میں 3 دن کا بھوکا ہوں, ایک روٹی کھلا دو. ایک ہی روٹی بنی تھی, ایک روٹی کا سوال کیا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک روٹی فقیر کے ہاتھ میں دے دیا اور پتھر کو اٹھا کر اپنے پیٹ میں باندھ لیا. تم ایک روٹی بھی دیتے نہیں فقیروں کو, تم ایک روٹی بھی دیتے نہیں فقیروں کو. شکم پہ باندھ کے پتھر, شکم پہ باندھ کے پتھر کھلا رہا ہے کوئی. شکم پہ نعرہ رسالت پیغام مصطفیٰ کانفرنس حضرت علامہ مولانا فاروق بلام پوری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تم میں نے دیکھا جناب اختر صاحب کو, جب سے دیکھ رہا ہوں تب سے میں غربت کی زندگی دیکھ رہا ہوں, لیکن سبحان اللہ کبھی مایوس نہیں ہے, کبھی مایوس نہیں, ہمیشہ خوش دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. حلال کی روزی روٹی کھانے والا اختر ہے, اور آج سن کے دل باغ باغ ہو گیا. تھوڑی سی زمین تھی وہ بھی نبی کے نام قربان کر دیا ہے, اور ہائے جس مل زمین کو مدرسے کے نام وقف کر دیا ہے. سبحان اللہ. لوگ تو مسجد میں دینے کے بعد رجسٹری کرنا نہیں چاہتے, اور یہ کہتے حضرت ہم نے تو دل سے وقف کر دیا ہے, اب تو دنیا کے قانون کے حساب سے رجسٹری بھی کر دینا ہوگا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, غوث کا دامن, خواجہ کا دامن. ماشاءاللہ. ایک یہ غوث و خواجہ رضا کا دیوانہ, مخدوم پاک کا دیوانہ. سبحان اللہ. اپنی 2.5 زمین مدرسے کے نام پہ وقف کر دیا ہے. دیکھتا غوث اعظم کا تکبیر. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت پیغام مصطفیٰ کانفرنس حضرت علامہ مولانا جناب مفتی محمد عالمگیر صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تشریف رکھیں آپ. آپریٹر سے گزارش ہے کہ مائک پہلے گڑبڑ کر دیا ہوا. ہیلو, ایک ہی بانس کی باڑی کا سے پھنسا نا. کوئی بات نہیں, ہم نے تو نبھانے کی کوشش کی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سرکول کا یہ جلسہ تاریخی جلسہ ہے, اور یہ اختر صاحب نے یہ سب کو بتا دیا اور دکھا دیا. ہمیں 50,000, 40,000 اور 25,000 کے مقرری کی لانے کی ضرورت نہیں ہے, پلین سے لانے کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ. موٹر سائیکل سے آ جائے, 4 چکا سے آ جائے, ٹرین سے آ جائے, اپنے علاقے سے آ جائے, اس کا آنا ہی بہت ہے, اور اگر وہ آ جائے تو جلسے کی کامیابی بھی ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. میں توجہ چاہوں گا, میں کہنا چاہوں گا میرے موجود سامنے کرام, الحمدللہ انہوں نے 2.5 زمین کو غوث و خواجہ رضا کے نام مصطفیٰ جان رحمت کے حوالے کر دیا. سبحان اللہ. غوث و خواجہ رضا کا دیوانہ, غوث پاک کا کوئی دیوانہ ہے تو غوث پاک کے نام اس مدرسہ کی زمین کی رجسٹری کرنے کے لیے صرف 511 ٹکا دے دے. ہے تو غوث اعظم کا دیوانہ. دیکھتا ہوں غوث اعظم کا کوئی دیوانہ ہے تو 511 ٹکا دے دے. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا خالقہ سا بھر دو, میں فقیر ہوں. سرکار غوث اعظم. لگتا کہ پردہ تھا بھی پردہ اٹھ گیا, اتنی اچھی آواز آنے لگی. بہت اچھا. وہی نا سیٹنگ نہیں تھی نا, ابھی سیٹنگ ہو گئی ہے, آواز اتنی اچھی آنے لگی. جواب نہیں ابھی تو, اب تو پھر میں 2 گھنٹہ بولوں گا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا
خدارا میرا خالقہ سا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا سبحان اللہ جھولی ہماری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخیر کا منگتا شاہ جلا کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا سبحان اللہ کرم خدارا نظر کرم خدارا کیا بات ہے گھر سر کو نہ جڑنا کیا بات ہے مارا ڈانگی کے نوائے صاحب نے 500 ٹکا دے دیا سرکول کے لوگوں کو دھیرے دھیرے چیلنج کر دیا سبحان اللہ اب دیکھتا ہوں چرنڈا اور سرکول کے لوگوں میں کتنا پاور ہے انوار صاحب مارا ڈانگی سے بیچو بیچ آ کر 500 ٹکا دے دیا ہے سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 500 ٹکا دینے والا اس مدرسہ رجسٹری کے نام پر مدرسہ کی زمین رجسٹری ہوگی ہے کوئی 500 ٹکا دینے والا یار غضب ہو گیا ورنہ پھر ماں بہنیں مقابلہ کرنے میں کے تیار ہیں وہ انشاءاللہ مقابلہ والی قوالی وہ دیکھنے نہیں جائیں گی لیکن چندہ دینے میں وہ ضرور مقابلہ کریں گے کیا بات ہے صدقہ کرنے میں ضرور مقابلہ کریں گے ہے کوئی جلدی سے دینے والا دیکھتا ہوں جلدی سے اگر 500 نہیں تو 200 دینے والا ہے کوئی 200 والا کوئی دے دیجئے غریب نواز کے نام وہ غریب نواز جس کو سرکار نے 2 جان ارشاد فرمایا تھا اے معین الدین تم میرے دین کے معین ہو اور تم کو ہندوستان کی سرزمین اجمیر میں جانا ہے اور وہیں پر تم کو کیا بات ہے سبحان اللہ نام بتائیے تسلیم ہے ماشاءاللہ جناب نادر جمالی کے کلاس فرینڈ ہیں سبحان اللہ تسلیم صاحب نے واقعی 200 روپیہ دے کر اپنے ساتھی کو ایک حوصلہ دے دیا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت محمد ریحان رضا پچپنیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ ریحان رضا صاحب نے 200 روپیہ دیا ہے حضرات محترم ایسا تو نہیں کہ مراڈانگی میں ایک ہی آدمی ہے مراڈانگی سے ایک ہی آدمی آیا ہوگا 5 کنیا سے ایک ہی آدمی آیا ہوگا دیکھیے کہاں سے آیا ہوگا کیا بات ہے مراڈانگی در 5 کنیا ادھر رتنیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالی عطا فرمائے رتنیا سے آ کے 200 روپیہ دیا ہے سبحان اللہ ادھر سے گسا کے ماشاء صاحب ہیں اللہ مشتاق صاحب بہت چھوٹا بوڑھا ہے بڑا بوڑھا نہیں ہے جی چھوٹا بوڑھا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی کانفرنس کو کامیاب بنا دے آمین سب آمین دیکھیں بیغت مان نے خوش ہو کر 200 رکھا دیا ماشاءاللہ کیا نام آپ کا شاہ جہاں باپ دنیا کا بادشاہ کس کے نام پر ماں کے نام نہ باپ کے نام کیا بات ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت 505 ٹکا سبحان اللہ صدام صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ ایک صدام کو جب لوگوں نے اڑانا چاہا کروڑوں صدام دنیا میں پیدا ہوئے اور جب امریکہ ظالم نے صدام کو پھانسی دینا چاہا پھانسی کے تخت پر چڑھایا جلادوں نے کہا صدام اپنے چہرے پہ نقاب ڈالو صدام نے نقاب کو ہٹایا اور کہا جلادو تم اپنے چہرے پہ نقاب ڈالو چونکہ تم کو موت کا ڈر ہے تو موت کا پھندا اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہو میں تو موت کا پھندا کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا اس لیے کہ تو مر جائے گا تو چل جائے گا میں مر جاؤں گا تو نبی کا دینا کیا بات ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت سبحان اللہ میں کہا تھا میں موت کو گلے سے لگانے والا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ماسٹر صاحب کا ماسٹر مصلح الدین صاحب اپنے ابا کے نام 511 جگہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت
सद्दाम साहब बड़ी मोहब्बत के साथ खड़े हैं। सद्दाम को ये कहा गया था, ए सद्दाम बोल आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो सद्दाम ने ये नहीं कहा था मुझको अपना शाही महल दिखा दो, मेरी बीवी से मुलाकात करा दो, मेरी बेटी से मुलाकात करा दो, या मेरे बेटा से मुलाकात करा दो, बल्कि सद्दाम ने क्या कहा था? ऐसे को जगंडा मुरादा की रतनिया के लोगों सुनो, सद्दाम ने फांसी के फंदे के नीचे खड़े होकर कहा था, ऐ लोगों मेरे हाथों में कुरान दे दो। BBC लंदन की खबर थी, हाथों में कुरान था और ज़बान में अल्लाहु अकबर की सलाम। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कसम खुदा की 12 साल के बाद जब सद्दाम की कब्र खोली गई है, सद्दाम के कफन का कपड़ा भी नया है, सद्दाम का जिस्म भी मौजूद है। क्या बात है। नहीं होती ज़मन मेला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं होता। क्या बात, सुभान अल्लाह। सद्दाम से कहूंगा मरते वक्त उसके हाथों में कुरान था, आप बिस्तर से उठे और हाथों में कुरान ले ले, वजू बना ले, कुरान ले ले। सुभान अल्लाह। कुरान की तिलावत हो, नमाज पाक की अदायगी हो, इंशाअल्लाह आप यहाँ भी कामयाब रहेंगे, आप वहाँ भी कामयाब रहेंगे। हम सद्दाम साहब से बस सिर्फ यही चाहते हैं कि इस भरी महफिल का फायदा आप उठा लीजिए और आज से कुरान की तिलावत अपने हिसाब से जरूर करें और नमाज की पाबंदी अपने हिसाब से आप जरूर करें। नारे या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह तबारक व तआला इनको 5 वक्त का नमाज इबादत दे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। जी जी जी। हज़ार बहुत कम हुआ है, मदरसा की जमीन की रजिस्ट्री होगी और 6,000 से भी ज्यादा खर्चा हो सकता है, आना जाना भी तो, पेट्रोल खर्चा भी, किसी को खिलाना भी तो होगा, सिर्फ 6,000 नहीं, कम से कम 10,000 खर्चा होगा। लेकिन आज अगर 6,000 भी जी जी जी। तामीरी काम तो बहुत बाकी है, लेकिन अख्तर साहब की तमन्ना देखे कम से कम जमीन रजिस्ट्री हो जाए, ताकि लोग ये न कहें कि अख्तर साहब अपने नाम से रख लिया है। माशाअल्लाह। आपका नाम क्या? अपने बाप के नाम? सुभान अल्लाह। और माँ के नाम नहीं दिया? माँ के नाम नहीं दिया तो क्या बात है? तो माँ तो पूछेगी बेटा तुम्हारे बाप इंतकाल किया तो उसके नाम 200 टका दिया, अभी तो मैं जिंदा हूँ, मैं तो तुमको दुआ दूंगी ना, मेरे नाम पे क्यों नहीं दिया? आइए माँ के नाम पे कुछ दे दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तआला का कफल में देखिए, बहुत अच्छा लगता है माँ के नाम पे देने के अलावा। माशाअल्लाह, माँ के नाम जो कुछ भी निकल रहा है वो सब दे रहा है। कैद गम से बचाती है माँ की दुआ, हर बला से बचाती है माँ की दुआ, कामयाबी दिलाती है माँ की दुआ, कामयाबी दिलाती है माँ की दुआ, रखिए माँ की। आपका फ्रेंड दिया? कहाँ का फ्रेंड आपका? आपके गांव का है तो आप इसी गांव के हैं। जब आपका फ्रेंड 500 दे सकता है, अच्छा दोनों मिलके दिए, 2 फ्रेंड मिलके। सुभान अल्लाह। आपका नाम क्या हुआ? उसका नाम है, बहुत सारा नाम। लेकिन तो से बहुत हंस मिजाज, क्या कहते हैं कि हंसमुख लड़का है, बहुत खुश मिजाज लड़का है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। माशाअल्लाह। समझी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। साहब के समझी, पूरा समझी को देखिए, इसे तो फारूक कहता है। फारूक तेरी तकरीर में वो रवानी देखी, फारूक तेरी तकरीर में वो रवानी देखी, बच्चे तो बच्चे, बूढ़ों ने जवानी देखी। एक अपना समझी 2.5 डिसमिल जमीन, एक अपना समझी 550 टका। बात है भाई। जी जी। समझी है, सोतेला नहीं है, 550 टका। एक 50 का आदमी छोटा हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, नारे रिसालत। अब मिंबर साहब, इसे तो मिंबर साहब ने इंसाफ कर दिया, 550 टका दे दिया और 50 टका दिखा 600 हो जाएगा। आपका समझी 650 टका दे दिया, एक और 50 टका देंगे तो 700 का हो जाएगा। एक 50 का अल्लाह ताला घुमा के लीजिए ना, वापस लीजिएगा।
رکھ لیں سبحان اللہ، کیا بات ہے. اچھا ٹھیک ہے، پھر آئیے گا نا تو ان کی سمجھن کے نام ایک پتاشی کا دے دیجیے گا. سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا کہنے. اللہ تعالیٰ فرمائے. الحمدللہ. کن کے بتائیے گا، کن کے بتائیے گا؟ آج میں کن کے ہی سب کو کہوں گا. سبحان اللہ. انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، تمام دہر گانا کشا، تمام دہر گانا کشا حضور جاتے ہیں، تمام دہر گانا کشا، تمام دہر گانا کشا حضور واہ واہ، سبحان اللہ. کیا بات. آپ کا نام کیا ہوا؟ محمد عبدالرؤف. او نوشاد ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ. نوشاد. اللہ اللہ. نو منا نیا، شاد منا خوش، نیا نیا خوش. سبحان اللہ. آپ کا نام؟ سہراب. 5000 ہو گیا اتنی جلدی. واقعی آپ کی محنت کی برکت ہے. واہ واہ واہ، بے شک. اور میں نے جو پسینہ نکالا ہے نا، لوگ تو دیکھتے کپڑے پہنے ہیں لیکن میرا پسینہ کتنا جاتا وہ میں جانتا ہوں. لوگوں اس پسینہ کا دام کوئی نہیں دے سکتا ہے. واہ واہ، اس پسینہ کا دام کوئی نہیں دے سکتا. کہہ تو سکتا ہے کہ فاروق چندہ لیا شاید لپیٹ سمیٹ کے اپنا گھر بنا رہا ہوگا. نہیں نہیں، ایسا نظریہ کوئی مت رکھو. ایک چندہ کرنے والے کی مصیبت کو دیکھو، چندہ کیسے کرتا، مدرسہ کیسے چلاتا ہے. جی در در کی ٹھوکریں کھا کھا کر تم بقرعید کے دن گوشت روٹی کھا رہے ہوگے، وہ گوشت روٹی چھوڑ کر تمہارے یہاں چمڑے کا پیسہ وصول کر رہا ہوگا. جی، واہ واہ، اس کی محنت کو تو دیکھو. اگر اس کا حوصلہ بڑھا دو گے، نادر جمالی صاحب کا حوصلہ بڑھائیے گا 10 ٹکا دے کے تو وہ 2 کلام سنائیں گے. 20 ٹکا دیجیے گا تو 4 کلام سنائیں گے. 30 ٹکا دیجیے گا تو 5 کلام سنائیں گے. یعنی حوصلہ بڑھائیے گا تو اور سنائیں گے. حضرات وہ حوصلہ نہیں بڑھائیں گے، سبحان اللہ بھی نہیں بولیں گے، انعام بھی نہیں دیں گے، تو پھر وہ کیا سنائیں گے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ. یا اللہ چھٹو نہ بڑھاٹی. سبحان اللہ. ٹکا دی تک نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. یہ کتنا اچھا بوڑھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پیچھے والے بوڑھا سب کو ایک دم چیلنج کر رہا ہے. یہ بوڑھا اللہ تعالیٰ ان بوڑھوں کو، ان بوڑھوں کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ ان بوڑھوں کی پیشانی میں سجدے کی تڑپ عطا فرما دے. تو دوستو آپ حوصلہ بڑھائیں گے تو قدم اس کا نیک کام کی طرف اور بڑھے گا. سبحان اللہ. جہاں وہ ایک دن کام کرتا وہ 10 دن کام کرے گا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اب دیکھا جاتے ہیں میں کہنا چاہوں گا، ہم مذہب اسلام کی تعمیر کے نام پر، مدرسہ کی زمین کی رجسٹری کے نام پر مانگے ہیں. ہم نے کسی اپنے گھر کو بنانے کے لیے نہیں، اختر صاحب نے اپنے گھر کی تعمیر کے لیے نہیں مانگا ہے. رات اگر مانگ رہے ہیں تو مصطفیٰ جان محمد کے گھر کی تعمیر کے لیے مانگ رہا ہے. امام حسین نے مذہب اسلام کے گھر کی تعمیر کے لیے اپنی اولاد کی قربانی دے دی. حضرت علی اکبر 6 مہینے کے بچہ کو لے کر جب میدان کربلا میں گئے ہیں تو یہی کہا تھا، اے یزیدیو اگر تمہیں ضرورت ہے تو میرے خون کی ضرورت ہے. دیکھو 6 مہینے کا بچہ علی اصغر نے کیا قصور کیا ہے. دیکھو اس کی زبان سوکھ کر کانٹا ہو گئی ہے، زبان اس کی سوکھ گئی ہے، تن توڑنے ہی والا ہے. وہ 4 قطرے پانی کے اس کی حلقوم میں ٹپکا دو. تو ظالموں نے، یزیدیوں نے کیا کہا تھا، اے حسین بچہ کا بہانہ بنا کر پانی پینا چاہتے ہو، اگر اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو آؤ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو. جان بھی بچ جائے گی، پانی بھی مل جائے گا، اولاد بھی بچ جائے گی. میرے سرکار حسین نے اس میدان کربلا میں جواب دیا تھا، کب کہا میں نے کہ مجھ کو زندگی سے پیار ہے، ساری دنیا چھوڑ کر مجھ کو نبی سے پیار ہے، ساری دنیا چھوڑ کر مجھ کو نبی سے پیار ہے. سلام کہتا ہے حسین تیرے بچہ علی کو پانی تو نہیں دیا جائے گا مگر ایسی چیز مل جائے گی، کبھی تیرا بچہ پانی پانی نہیں چلائے گا. ظالم ہرملا نے تیر کا نشان کیا تھا، تیر کا نشانہ بنایا تھا، ٹھیک حلقوم میں آ کر گڑ گیا. جہاں پیاس کا احساس ہوتا ہے تیر اس پار سے اس پار ہو گیا. ایسے وقت میں ایک باپ کو گر جانا چاہیے تھا مگر آقا حسین اپنے بیٹا
बेटा को लेकर संभल कर खड़े हैं, गिरे नहीं हैं। आज का बाप होगा तो गिर जाएगा, लेकिन आका हुसैन को देखो वो कैसे बाप है, अपने बेटा के हुल्कूम में तीर कर गया है, तीर को निकाला मगर गिरे नहीं है। सुनो, गिराना काम यजीदियों का है, उठाना काम हुसैन का है। नशा पीला के गिराना तो सबको आता है, नशा पीला के गिराना तो सबको आता है। मजा तो जब है कि गिर तो, मजा तो जब है कि गिर तो को थाम ले साकी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह। मेरे मौजूद सामने किराम, सुनो दोस्तों बुजुर्गों, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने बच्चा अली असगर को मजहब इस्लाम के नाम दे दिया, और वही अली असगर होगा जिसके हुल्कुम में तीर का निशान जख्म होगा और खून से लथपथ कपड़ा होगा। अर्श आज़म के नीचे रब की बारगाह में खड़े होकर अर्ज करेंगे, मौला मेरा क्या कसूर था कि तेरे बंदों ने मुझे तीर से मारा था, पानी न दिया था, तीर मारा था, अल्लाह मेरे खून का बदला दिया जाए। अल्लाह की बारगाह से आवाज आएगी, ए अली असगर तू तो मेरे नबी का लाल है, तू क्या मांगता है आज तुझको दिया जाएगा। तो अली असगर ये न कहेंगे अल्लाह मुझे जन्नत दिया जाए, मेरे माँ बाप को जन्नत दिया जाए, ये न कहेंगे, बल्कि माँ बाप के लिए जन्नत का सवाल क्या करेंगे। अरे माँ है सुभान अल्लाह, जन्नत में बाप है जन्नती जवानों के सरदार, सुभान अल्लाह। न अपने लिए जन्नत का सवाल करेंगे, न अपने माँ बाप के लिए करेंगे, बल्कि की ज़बान चलेगी तो यूं अर्ज करेंगे, मौला मेरे खून का बदला दिया जाए और अपने महबूब की गुनाहगार उम्मत को बख्श दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उसी अली असगर के नाम दोस्तों मैं गमछा फैला रहा हूँ, इस मदरसे को देखता हूँ कौन 100 रुपया, 200 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 20 रुपया करके इस गमछा में देते हैं। अली असगर ने बचपन दे दी, अली अकबर ने जवान। माशाअल्लाह, देखिए खेमपुर से मेरा भतीजा आकर 100 रुपया दिया है, आइए जल्दी से आ जाइए, 10 टका, 20 टका, 100 टका, जिसको जितना देना हो अली असगर के नाम दे दीजिए। और गमछा लेके घूम रहे हैं, गमछा में मेरी माँ बोलो इतना दे दो, इतना दे दो कि लोग देखते रह जाएंगे, मेरे साथ चलता रह जाएगा। आइए जल्दी से उठे, एक बार उठाइए, जल्दी से उठाइए, सब उठाइए। अगर कोई 100, 200, 500 दे चुका है, 10 टका दे सकता है, फिर इंशाअल्लाह आपके देने में जज्बा हो जाएगा। आइए जल्दी से आ जाइए, यहाँ से लेके वहाँ तक कोई नहीं जाएंगे, अली असगर के नाम उठेंगे, सब उठेंगे, कुर्सी वाले भी उठ जाएंगे, वाले भी उठेंगे, अली असगर के नाम उठ जाओ, अली असगर जब हम हमारे लिए कल मैदान माशर में उठेंगे, जब तक हमारी बख्शिश नहीं होगी तो अली असगर नहीं आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अल्लाह मैं उठने के लिए कहूँ अली असगर के नाम आ जाइए, अली असगर के नाम आ जाए, जल्दी से आ जाइए माशाअल्लाह। अली असगर के नाम के 10 टका, 5 टका जो भी देना चाहते हैं आओ, 100 टका, 200 टका भी दे सकते हैं, 10 टका, 5 टका भी दे सकते हैं। अली असगर ने बचपन दे दी, अली अकबर ने जवान। सुभान अल्लाह। अल्लाह क्या 10 रुपया, 5 रुपया भी खाली आइए तो उठ क्या करना दीजिए, हमसे मुलाकात करके जाइए, नादिर जमाई से मुलाकात करके जाइए। देखिए मौलाना आलमगीर साहब बहुत दूर से तशरीफ आए हैं, आज उनकी अच्छी तकरीर आपको समाप्त करनी है। मेरी तकरीर तो इधर उधर वाली सुन लिए हैं, उनकी तकरीर देखिए माशाल्लाह। मेरा एक भतीजा भी, सुभान अल्लाह, दो भतीजा, दोनों अपने अपने भाई हैं माशाल्लाह। उन्होंने ये सब ये अली असगर के दीवाने, अली असगर जो नहीं आते हुजूर जानते हैं, कौन कौन देते हैं हुजूर जानते हैं, सुभान अल्लाह। अली असगर ने बचपन, अभी सुनो चादर वाला, अभी रुको ना, अभी जब तक नहीं आएंगे आप लोग नहीं जाएंगे, सुभान अल्लाह। ये पीछे वाले को मैं उठने लगा, मुलाकात मुझसे करके जाइएगा। आइए अली असगर के नाम उठ के आ जाइए। अली असगर हमारे लिए आपके लिए कल उठ के जाएंगे मैदान महशर में, रब की बारगाह में, और आप अली असगर के नाम उठ के यहाँ तक नहीं आ सकते हैं। देखता हूँ कौन अली असगर का चाहने वाला है कोई अली असगर का चाहने वाला, जल्दी से उठ के आ जाएगा। अगर पीछे वाला जरूर उठेगा इंशाअल्लाह, अली असगर का नाम उठेगा। अली असगर ने बचपन दे दी, अली अकबर ने जवान।
माशाअल्लाह। अली असगर ने बचपन दे दी, अली अकबर ने जवानी, तड़प रहे थे खून में दोनों, तड़प रहे थे खून में दोनों, मिला न दाना पानी, कितना साबिर था घराना शाह मदनी, कितना साबिर था घराना शाह मदनी। सुभान अल्लाह। ये देखिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब एक बात देखता हूँ, कौन है गरीब नवाज का चाहने वाले, ख्वाजा गरीब का चाहने वाला। सुनो, कितने प्रधानमंत्री आए और चले गए, लेकिन सरकार गरीब नवाज को अल्लाह के रसूल ने ऐसा प्रधानमंत्री बनाकर भेजा है। सुभान अल्लाह, वो हैं और रहेंगे। सुभान अल्लाह, कभी उनकी सल्तनत खत्म होने वाली नहीं है। मेरे मौजूद सामने देखता हूँ गरीब नवाज के चाहने वाले, देखता हूँ गरीब नवाज के नाम पे कौन बना रहे हैं। गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, क्या बात है। करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। सुभान अल्लाह। लगा के आस पर दूर से मैं आया हूँ। या अल्लाह, गरीब नवाज के दीवानों, एक बार हरकत तो करो। अच्छा, वो इसलिए नहीं उठना चाहते हैं कि हम लोग तो दे चुके हैं और फिर उठेंगे तो महफिल खराब हो जाए, इसलिए नहीं उठना चाहते। ठीक है, इंशाल्लाह बाद में दे दीजिएगा। अब चादर वाले घूम जाइए, इंशाल्लाह वो देने के लिए बैठे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लीजिए, आपने जो कहा था उससे भी ज्यादा हो गया। देखिए, अख्तर साहब की तमन्ना थी 6 से लेकर 7,000 हो जाए, मुझे उम्मीद है 10,000 हो गया होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लगा के आस पर दूर से मैं आया हूँ, हमारी झोली को भर दीजिए गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। मुस्तफा जान रहमत की पैरवी ने अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, ऐ मोइनुद्दीन, तुम मेरे दीन के मोइन हो, तुमको हिंदुस्तान की सरजमीन अजमेर में जाकर हुकूमत करनी है, वहां पर जाकर तुमको मेरे दीन की खिदमत करनी है। सरकार, हमने तो हिंदुस्तान देखा नहीं है, हिंदुस्तान के शहर अजमेर को देखा नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखें बंद कराई और पूरे हिंदुस्तान का नक्शा दिखा दिया है, किस रास्ते से आना है। मुस्तफा जान रहमत ने मदीने से ही दिखा दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ मेरे मौजूद सामने किराम, आज इंटरनेट में देखो, मैप नजर आता है किधर से जाना है, मोबाइल में सब कुछ आ जाता है। आज का नेट ये साबित करता है कि मेरा वजूद तुम्हारे हाथ में आज है और नेट का वजूद तो मुस्तफा के हाथ में 1400 साल पहले हो चुका है। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे अजमेर आने का मेल अता फरमा दिया। इसलिए तो कहते हैं उन्हें खबर है कहीं से पढ़ो दुरूद उन पर, तमाम दहर का नक्शा तमाम। जरंडा के हैं मोहम्मद लतीफुर रहमान साहब, मुजीबुर रहमान साहब, ये तो 100 टका है ना, लेकिन जब तक ये 500 टका नहीं होगा तो मैं जैसे मैं नहीं दूंगा, किसी और को दे दूंगा। आज मोहब्बत से बोलता हूँ। सुभान अल्लाह। मैं मुजीबुर रहमान साहब से कहूँगा, अल्लाह ने आपको बहुत दिया है, क्योंकि अल्लाह ने आपको इसलिए दिया बहुत है, मैंने किसी से नहीं पूछा है, आपका आना, आपका जाना और आपका ओढ़ना पहनना बताता है। सुभान अल्लाह। ये किस गली का पता है, ये कपड़ा बता रहा है, ये किस गली का पता है, ये चेहरा बता रहा है। सुभान अल्लाह। हमें पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमको 100 टका लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सुभान अल्लाह। मैं मोहब्बत के साथ मुजीबुर रहमान साहब से कहूँगा, अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है, आप गरीब नवाज
नवाज के नाम से छठी के नाम 600 टका दे दीजिए, 100 टका है 500 टका और दे दीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज मुजीब साहब भी कहेंगे किसके पल्ले में पड़े हैं, अख्तर साहब को कल कर दीजिएगा, सबको बुलाना मगर फारूक बल्लामपुरी को मत बुलाना। उसको बुलाने से खाली वो हंसा हंसा के टका देता है। कमाल की बात है। या अल्लाह, अल्लाह ताला जज़ा खैर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। माशाअल्लाह रात वक्त तो बहुत ज्यादा हो गया है जी, लेकिन नहीं 12:35 हुआ है, 25 मिनट मेरे हक में है। और भी सुभान अल्लाह, जब तक 1 नहीं बजेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी 12:25 हुआ है ना, तो 1 बजना बाकी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं 1 बजे तक बोलूंगा, आप लोग तैयार हैं ना? और जब तक 500 नहीं मिलेगा और तो मैं नहीं बोलूंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह दुआ कीजिए, आप सब मिलकर दुआ कीजिए परवरदिगार आलम। जनाब मुजीब साहब ने 100 दिया है, 500 और दे दो तो 600 हो जाए, अगर ये नवाज का छठी के नाम आ जाए। या अल्लाह दुआ करनी है तो सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम जिसने दिया उसकी भला हो, जो नहीं दिया उसकी भी भला हो। जनाब मुजीब साहब ने 100 दिया है, मौला 500 और दे दे तो और भला हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम अपने महबूबीन का सत्ता का फरमा, और मौला हम सबको हर बला मुसीबत से बचा ले। खुश ख्वाजा रज़ा महबूब पाक का सत्ता का फरमा, औलिया करम का सत्ता का फरमा, और मौला हम सबको 5 वक्त नमाजी बना दे, कुरान की तिलावत करने वाला बना दे, हलाल रोजी रोटी खाने वाला बना दे। मौला सच बोलने वाला, सच फैसला करने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। और मौला जीते जी मदीने का सफर नसीब फरमा। दिखा दिया इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दिया इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। जब तुम्हें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हंसता जामो कांता जामो जामो मदीना, हमरा नबीर दीवाना दीना जामो राता जामो जामो मदीना, हमरा नबीर दीवाना। आज खत्म करने कोई नहीं कहेगा, मैं उसी को खत्म करूंगा। ये तो बहुत देर के बाद माइक अच्छा हुआ, कमाल की बात है। जब बीमार था तो मैं बोल रहा था, जब अच्छा हुआ तो हमको तो और बोलने दो। सुभान अल्लाह। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बहुत जल्दी खत्म करूंगा। अल्लाह नबी नाम लिए नाउत बोठे जामो, आंधी वो सब तूफान वो सब हमरा टकरे जामो। अल्लाह नबी नाम लिए नाउत बोठे जामो, आंधी वो सब तूफान वो सब हमरा टकरे जामो। जामो जामो मदीना, हमरा नबीर दीवाना हंसता जामो खानता जामो जामो मदीना, हमरा नबीर दीवाना। और मेरी माँ बाबू घर जाना तो यही पढ़ते हुए जाना, उठना तो यही पढ़ना, कभी तुम का गीत मत गाना। ये गीत पता नहीं किसी ने बनाया। और ये सब औरतों को अगर मौका आज भी दिया जाए तो आज भी बिना के झाड़ दिए दावत देगी। पहले जब वर्षा नहीं होता था तो समाट लेके वगली में पानी कूदती थी। बाप रे बाप, पानी तो इतना पतला, फिर क्या कूदती थी उसको, अब बीच रोड में कूदती थी। अब समझ में आया कि पानी को गुस्से में मारती थी, अगर पानी नहीं बरसा तो तुमको मारते रह जाओगे। कमाल की बात है जी। है मेरी माँ बनो सुनो, पानी कूदने से पानी नहीं होता है, रब की इबादत करने से दुआ करने से पानी होता है। हम सब तो इतने गुनाहगार हैं, अल्लाह ताला हम सबको पानी न दे, मगर ये जानवर है, ये जानवर है जो मासूम है, बेगुनाह है, उसी वजह से अल्लाह ताला हम तुमको पानी अता फरमाता है। अगर नेक मखलूक दुनिया में न हो तो हमको खाना भी न मिलेगा, पानी भी न मिलेगा। इसलिए कहूंगा ऐ लोगों, जानवरों पर जुल्म मत करना, ये जानवरों का ही सदका है कि हम सबको पानी मिलता है, और पानी की वजह से फसल भी हुआ करती है।
بس آخری بات بتاتا ہوں، اتنے بڑے ظالم ہیں لوگ کہ 2-4 ہزار کا زیادہ لینے کے لیے بچہ کا منہ شام کو ہی باندھ دیا. ہر دن باندھتا تھا رات کے 8 بجے اور دھو لیتا تھا گائے کو دن کے 8 بجے. 12 گھنٹے میں ہی دودھ ہو جاتا تھا. لیکن کل کو سیدھا ہٹیا میں بیچنا ہے تو مغرب کے وقت ہی بچہ کے منہ میں رسی لگا دی. ماں کو دور میں باندھا، بیٹا کو دور میں باندھ دیا، بچہ کو دور میں باندھ دیا. ہر دن تو 8 بجے دھو لیتا تھا صبح کو، لیکن 10 بج گیا ہے، ماں چلا رہی ہے. بچہ جو ماں کے چلانے پر تڑپ رہا ہے، کاش مجھ کو وہاں جانے دیا جائے، مگر گلے میں پھندا بھی پڑا ہوا ہے، منہ میں رسی بھی لگی ہوئی ہے. بچہ ہے جو بول نہیں پاتا ہے. چابی لگایا ہوتا تو کوئی بات تھی، لیکن منہ کو باندھ دیا ہے. بچہ اب منہ کو کھول نہیں پاتا ہے، بول نہیں پاتا ہے. کوئی تو چابی لگاتے ہوں گے، چابی لگایا بچہ بولتا ہے. ماں کہتی ہے میں تمہارے بے قرار ہوں، کیونکہ میں جانور ضرور ہوں لیکن میرے دل میں ماں کی ممتا تو ہے. تو مجھ سے دور ہے بیٹا، میرے قریب آ جاؤ، میں تم کو دودھ پلاؤں. لیکن ایک بچہ ہے تڑپ کر رہ گیا، ماں کے قریب چل نہ سکا. ظالم انسان 2-4 ہزار ٹکا کے لیے دودھ کو روک کے رکھا کہ گراہک کو دکھاؤں گا کہ 2.5 کلو دودھ ہوتا ہے، گھر میں ہوتا ہے 1.5 کلو، وہاں بتائیں گے 2.5 کلو. اور کھولا ہے تو 10 بجے دن کھولا. بچہ کو لے کر چلا، ماں آگے آگے، بچہ پیچھے پیچھے. ماں چلائی، بچہ قریب گیا. ماں نے چاہا میں دودھ پلا دوں. بچہ، ماں دونوں پیر کو پھیلا کے کھڑی ہو گئی. بچہ ماں کے تھنوں میں دودھ ماتھا مارتا رہا، منہ کھلا نہیں کہ دودھ پی سکتا. رات بھوک کے مارے بچہ پریشان ہو گیا. پھر ماں کو کھینچا، ماں چلنے لگی ہے، بچہ پیچھے پیچھے چلنے لگا. بھوک کی وجہ سے تیر ملا کے گر گیا. آپ نے اس کو گود میں اٹھایا. کتنی دیر تک آپ گود میں لے کے چل سکتے تھے؟ آپ نے پھر تھوڑی دیر میں چھوڑ دیا. بچہ کو آپ نے تھوڑا ہاتھ کا سہارا دیا، ٹھیل دیا. ماں کے قریب گیا بچہ، لیکن پھر دودھ نہ پی نہ سکا. ٹھیلتے ہوئے، گرتے پڑتے وہ پہاڑ پہنچا ہے. دن کے 12 بجے ہٹیا پہنچا یا دن کے 1 بجے ہٹیا پہنچا. رات اس وقت بھی آپ کے دل میں رحم نہ آیا. آپ نے سوچا جب تک 25,000 دام نہیں ہوگا تب تک نہیں بیچوں گا. دام لگانے والے نے 23,000 بھی لگا دیا، 23.5 بھی لگا دیا. لیکن آپ عقل تھے 25,000 ہوگا تبھی بیچوں گا. لیکن آپ نے نہیں سوچا میرا 25,000 زیادہ ہے یا اللہ کی اس مخلوق پر رحم کرنا زیادہ ہے. ایک چھوٹی سی مخلوق پر، بے جان مخلوق پر آپ نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے. شام ہی کو اس کے منہ پہ چابی لگا دی ہے. دن کا 3 بج گیا ہے، لیکن اس معصوم بچہ کے حلق میں ایک دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں گیا ہے. بچہ دودھ پینے کے لیے پریشان ہے. ماں کا تھن بھی درد کرتا ہوگا، دودھ پلانے کے لیے پریشان ہوگی ماں. لیکن اے میرے معزز سامنے کرام، جب آپ کے من کے مطابق دام ملا تب آپ نے اس کو دھو کر دیا. وہ بھی جب بچہ کو چھوڑا جب اسے کھینچ لیا کہ زیادہ پی نہ لے، اور آپ نے نچوڑ کر دھو کے دکھا دیا. دیکھو بالٹی بھر کے دودھ ہو گیا. میرے معزز سامنے کرام اتنا نچوڑ لیا، پھر بچہ کے لیے آپ نے کچھ نہیں چھوڑا. گویا اب 24 گھنٹہ ہونے جا رہا ہے، بچہ کو ابھی پیٹ بھر کھانا تک نہیں ملا ہے. اب بتا اپنے گھر کے بچہ کو ایسا بھوکا تم تڑپا سکتے ہو کیا؟ لیکن جس جانور کی زبان میں جس جانور کے منہ میں زبان نہیں تھی، بولنے کی طاقت نہیں تھی، بولتا تو ہے مگر مجھے سمجھنے کی طاقت نہیں ہے. چونکہ جانور بولتا ہے، سمجھتے ہیں سمجھنے والے، اللہ کے نبی سمجھتے ہیں، مگر ہم ہیں تو ہم نہیں سمجھتے ہیں. اے لوگوں، جانور پر تم نے ظلم کیا. 24 گھنٹہ ہو گیا، بچہ دودھ پی نہ سکا. کاش کہ تم نے اگر 1,000 ٹکا کنہی میں گائے کو یوں کہہ کے بیچا ہوتا. چلو ہمارے من کے مطابق دام نہ ہو، مگر اس بچہ کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی ہے. اگر میں اس پر رحم کروں گا اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے گا. اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم چاہتے ہو کہ اللہ مجھ پر رحم کرے تو تم اللہ کی مخلوق پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے گا. سبحان اللہ. رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے مانگ ارے مانگ ارے مانگ، دیتا ہے گرم ان کا صدا. مانگ ارے مانگ ارے مانگ ارے مانگ، بھر جائے گا کشکول مرادوں کا تیرا بھی، بھر جائے گا کشکول مرادوں کا تیرا بھی. بن کر میرے آقا کا گدا، مانگ ارے مانگ ارے مانگ ارے مانگ. مایوس کھڑا تکتا ہے کیوں
मुक़र्रिर आए हुए हैं, नात खां बैठे हुए हैं। अब ये अच्छा नहीं कि मैं ज़्यादा टाइम ले लूँ। अल्लाह तबारक व तआला मेरा ये बोलना कबूल फरमाए, आपका सुनना कबूल फरमाए। वमा अलैना अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हयात बाकी तो मुलाकात बाकी, इंशाअल्लाह फिर कभी आऊँगा, फिर कभी सुनाऊँगा।